دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ پورا سال ماہ ربیع الاول کی 9 چندی جمعرات کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جمعرات ہے۔ میں نے خود اس دن کا ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات 9 چندی جمعرات کا انتظار ہر بندہ کرتا ہے، کیونکہ یہ دن، یہ رات سال میں صرف ایک بار ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو شخص بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ اس خاص تسبیح کو، اس مجرب تسبیح کو، اس دولت کی بادشاہ تسبیح کو صرف ایک بار جو بندہ بھی پڑھ لے گا، اس کے تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے، اس کے نصیبوں کی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اس کی تقدیر اس طرح سے پلٹے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو دیکھ کر حیرت کرے گا۔ جو لوگ آپ کو پنوتی کہتے ہیں، جو لوگ آپ لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو منحوس کہتے ہیں، آج اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، دولت چھپڑ پھاڑ کر آپ کے اوپر برسے گی۔ اللہ والوں، بامشکل 2 منٹ یا 3 منٹ کے اندر یہ وظیفہ آپ لوگ بآسانی پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ ہے تو بہت چھوٹا، لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اور 9 چندی جمعرات کے دن پڑھا جائے گا۔ یہ دن، یہ رات بہت خاص ہے، بہت افضلیت والی رات ہے، بہت نور والی اور بہت قبولیت والی رات ہے۔ جو بندہ بھی پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی آج اس مقدس اور مبارک دن سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اس کو لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی مہینے میں زندگیوں کو سنوارا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، یہ دن، یہ رات سال میں صرف ایک بار ہی آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے سفلی عمل کرا دیا ہے، پہلے آپ کے معاملات بہترین چل رہے تھے لیکن کسی نے نظر بد لگا دی، کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے، اب رزق میں برکت نہیں آ رہی، تو اللہ والوں اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ، یہ عمل بہت خاص ہے، بہت برکت والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ اگر آپ لوگ نصیب کے تمام بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے نصیبوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل، اس وظیفے کو آج صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج رب کی ذات آپ کو موقع دے رہی ہے، آپ کو پھر ایک موقع مل رہا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنے بد قسمت کے تالوں کو کھلوا لیں۔ لیکن بڑا بدبخت ہے وہ انسان، اور بڑا ہی بد قسمت ہے وہ انسان جو آج اس عمل، اس وظیفے کو نہیں کرے گا۔
آج اس خاص دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ دوستو، جب ہم لوگ اپنے کسی دوست احباب کے پاس جاتے ہیں، جب ہم لوگ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ہم لوگ گھنٹوں ادھر بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ الٹا ہم لوگ گناہ ہی کما کر نکلتے ہیں، کسی کی غیبتیں کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اتنا ہم لوگ اپنا خاص وقت، امپورٹنٹ وقت دوستی یاری میں برباد کر دیتے ہیں۔ ڈبو، پٹی، سنوکر، ان جگہوں پر ہم لوگ اپنے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، لیکن مسجد میں اگر کسی کو 10 منٹ بیٹھنے کا بولو تو وہ بیٹھا نہیں جاتا۔ پھر آپ کو کام یاد آ جاتا ہے، پھر کھانا یاد آ جاتا ہے، امی نے کوئی کام بتایا یا بیگم نے کوئی کام بتایا، وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے، یا تو پھر آپ کے بچوں کی محبت آپ کے آڑے آ جاتی ہے کہ مجھے بچوں کو آج گھمانے لے کر جانا ہے۔ اللہ والوں، یہ سارے بہانے چھوڑ دو، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، میں صحیح بتا رہا ہوں، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، ابھی وقت ہے۔ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بناؤ، روزانہ کثرت کرو، ایکسرسائز کرو، رب کا ذکر کرو، جب بھی صبح فجر کی نماز پڑھو آدھے گھنٹے کے لیے جوگنگ پر نکل جاؤ، بس آپ لوگ 1-2 چکر لگاؤ، پیدل چلو، 4 کلومیٹر چلو بس، اور آ جاؤ۔ انشاءاللہ صحت مند زندگی گزارو گے، اور ایسی زندگی گزارو گے کہ بالکل ٹینشن فری۔ پھر آپ کا دماغ بھی چلنے لگے گا، اور آپ لوگ جو ہیں اپنے کام میں بھی کامیاب ہونے لگیں گے، اور آپ کا غصہ، آپ کے اندر کی چڑچڑاہٹ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ اس عمل کی اور ورزش کی بھی یہ نبی پاک کے بتائے ہوئے نسخے ہیں۔ یہ طب نبوی کے اندر کتاب ہے، طب نبوی، اس کے اندر یہ نسخے موجود ہیں۔ نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر اگر سخت وقت آئے، فجر کے بعد تھوڑا کثرت کرو، ایکسرسائز کرو، اور تمہارا جسم پہلے کی طرح تندرست ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے، اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ 9 چندی جمعرات کی رات ہے۔ آج کی رات اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آپ لوگ مانگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں تو اللہ پاک اتنا نوازے گا، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے نا، تو یاد رکھیے گا آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ہر صورت پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔
پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں کو سمیٹ لیتے ہیں، پورے سال کے مزے اڑاتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں اور مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے ان سب کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج کل آپ لوگوں نے بہت سارے ایسے طریقے کے آپ لوگوں نے بیماریاں سنی ہوں گی کہ منکی پاکس، چکن پاکس، پتہ نہیں کون سی وبائیں ہم لوگوں سے چمٹ رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج رب کی پناہ میں آؤ، آج رب سے مدد مانگو، آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی پناہ میں آنے کے بعد پھر کبھی پریشانیاں ہمیں گھیر نہیں سکتی۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ ربیع الاول کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار، سفر میں، چلتے پھرتے، جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کا دن، آج کی رات بہت قبولیت والی ہے۔ اللہ والو، ربیع الاول کے مہینے میں ایک رات، ایک دن ایسا ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں معبوس کیا، جو رات ربیع الاول کی ہے، اور فجر کا وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ ربیع الاول کی رات کو جاگیں یا تہجد میں اٹھ جائیں اور آپ لوگ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج آپ لوگ کثرت سے پڑھیں درود پاک، اتنا درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ کا درود پاک خود نبی پاک سماعت کریں۔ جتنا زیادہ درود بھیجیں گے نبی پاک کو اس مہینے میں، اتنی زیادہ آپ لوگوں کو فضیلتیں اور برکتوں سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور جو درود پاک آپ کو پڑھنا چاہیے وہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اگر درود ابراہیمی، دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا ہم کوانٹیٹی میں زیادہ پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، اس زیادہ درود پاک کا نبی پاک کیا کریں گے جن کے اندر نہ خلوص نہ ادب کچھ نہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ادب کے ساتھ صرف 10 بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ دو۔ آپ کی 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بہتر صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ لوگ نبی پاک کو روزانہ بخش دیں، ارسال کریں، تو یقین کریں آپ لوگوں کی قسمت سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ نبی پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیں گے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں کہ نبی پاک کے نام پہ موت بھی قبول ہے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ مجھے 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے یا 8 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت اسے کہتے ہیں جو راتوں کو جگا لے، سونے نہ دے اور آپ کو گناہ بھی نہ کرنے دے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آج آپ لوگ اس بابرکت دعا میں حصہ لیں، آپ لوگ اس اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنیں، کیونکہ جتنا زیادہ دعاؤں کا حصہ بنیں گے، جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ، اور جو میری بہنیں ہیں میں ان سب کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب دعا کی جاتی ہے نا، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کرے، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں، اور جو میرے بھائی ہیں کوشش کرا کریں کہ ادب کے دائرے میں دو زانو ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں ادب کا پورا دین کا جو دار و مدار ہے نا وہ ادب کے اوپر ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو لہٰذا ادب جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب آپ لوگ دعاؤں کا ذرا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے مولا اس کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، دل کی ہر خواہش کو پورا کر دے۔ جو میرے بھائیوں، جو میرے اللہ اس وقت تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، جو روزی روزگار کے چکروں میں پریشان ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر بینک سے لون لے لیا وہ پھنس گیا اور بہت بری طریقے سے پھنس گیا، میرے مولا ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما، ایسی نظر کرم فرما کہ میرے مولا پھر دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، پھر کبھی وہ دوبارہ پریشان نہ ہو، میرے مولا ہم سب کی تا امت محمدی کی، تا امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اس دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر خیر والی اور اپنی نظر کرم فرما، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، تجھے واسطہ اس پیارے مہینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہر بندے کی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے ان سب کی دل کی ہر جائز دعا، ہر جائز تمنا کو پورا فرما، ان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو زائل کر دے، ان سب کو مٹا دے، جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دے، کاٹ دے، روحانیت اور ان کو خوب نور عطا کر دے، دل کو نور سے بھر دے، زبان کو اخلاق سے پر کر دے، نظروں کو باحیا بنا دے، میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے نوازنا آتا ہے، تجھے نوازنا خوب آتا ہے، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا وہ بھی مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ سب میرے بہن بھائیوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے قرضے اتر نہیں سکتے، میرے قرضے بہت زیادہ ہیں، مجھ پر قرضوں کا بہت بھاری بوجھ ہے، نہیں اتر سکتا، اللہ والوں آپ کا قرضہ اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ اپنے رب کو دیکھو کہ رب کتنا بڑا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے،
اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگنا شروع کریں گے تو اللہ والوں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ الحمدللہ کو پڑھیں گے، صرف الحمدللہ۔ اس کا معنی ہوتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ کو صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز 10 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا، یہ نہ ہو کہ بس تسبیح پڑھ رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے۔ مقصد کو ذہن میں رکھیں، تنہائی میں کریں، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ موبائل کو بھی دور کر دیں، سائلنٹ پہ کر دیں اور آنکھوں کو بند کر کے تصور میں گم ہو کے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگ اس طرح سے وظیفہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ لمحات بہت خاص ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بس آپ لوگوں نے منگتا بھکاری فقیر بن کر، عاجزی اللہ پاک کو بہت پسند ہے، رونا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ والوں ایک چھوٹا سا واقعہ صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو کہ جب قومی بنی اسرائیل کے اوپر قحط آتا تھا، قوم بنی اسرائیل پر قحط آتا تھا، قرآنی واقعہ بتا رہا ہوں، تو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جو نومولود ہوتے ہیں نا، جو دودھ پیتے، جنہیں شیر خار بچے بھی کہتے ہیں، ان بچوں کو وہ کھلے میدان میں لے جاتے اور اٹھاتے اور بچے رو رہے ہوتے اور دعا کرتے کہ میرے مولا ان بچوں کے رونے کو تو رونے کو پسند کرتا ہے، ان کے رونے کو دیکھ اور قحط کو ہٹا دے، بارش برسا دے۔ بارش برس جایا کرتی تھی۔ اب آپ لوگ بولیں گے اس وقت تو ہزاروں بچوں کو لایا جاتا تھا اور وہ رو کر کرتے تھے، میں تو اکیلا ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ والوں رو تو صحیح، رب کو مناؤ تو صحیح۔ نبی پاک نے کہا ہے تم رب کی طرف 1 قدم بڑھاؤ گے، رب کی رحمتیں 10 قدم تمہاری طرف آئیں گی۔ اور یہاں تک کہ فرما دیا نبی پاک نے کہ اللہ رب العزت نیک بندے کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا وہ گنہگار کو پسند کرتا ہے۔ پوچھا گیا گنہگار کو پسند کرتا ہے رب؟ فرمایا ہاں، جب گنہگار ہو اور پھر وہ توبہ کرنے آ جائے، رب کو اتنی زیادہ اس پر محبت آتی ہے، اتنی زیادہ رب اس پر شفقت کرتا ہے، اتنی زیادہ اس پر مہربانیاں کرتا ہے کہ بس اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپ لوگ پہلے گناہگار ہو اور پھر دوبارہ آئیں رب کی بارگاہ میں اور توبہ استغفار کریں اور اعمال کریں۔ اللہ پاک پھر جو کرم نوازش کرے گا، پھر جو اللہ پاک کرم کرے گا، یقین کریں اس کا نیم و بدل نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی، مشکلات بنائی اور مشکلات کے بعد آسانیاں بھی بنائیں۔ اللہ والوں اگر رب چاہتا تو ہر بندہ نیک ہوتا، ہر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا، ہر بندہ جو ہے اپنی نظروں کو حفاظت میں رکھتا، نظروں کی حفاظت کرتا، لیکن نہیں، رب نے گناہ بھی کا ایک چاہت بھی پیدا کری، شیطان کو بھی پیچھے لگایا تاکہ تم گناہ کرو، غلطی کرو، غلطی کرنے کے بعد جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور مجھے کہو گے کہ میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر رب مسکراتا ہے جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے، اور پھر جب وہ عطا کرتا ہے الحمدللہ۔ اگر اس مٹھاس کو آپ لوگ اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں، اپنے منہ میں محسوس کر رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں،
کیونکہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر بھی وہ مٹھاس محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز آج آپ کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ میرے حبیب کا یعنی رب کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ الحمدللہ کو پڑھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے اگر آپ کی تقدیر کے تمام دم تارے کھل جائیں، جب آپ کی قسمت سنور جائے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں؟ سوچے تو صحیح یہ کتنا بابرکت اور کتنا مجرب عمل ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیا 11 بار۔ دیکھیے ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا، ان 2 ہستیوں کو ہی راضی کرنا ہے، اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو، اور اس وظیفے کے اندر وہ دونوں ہستیاں موجود ہیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یا ربنا پڑھنا ہے، یعنی اے میرے رب، یا ربنا اے میرے رب، یا ربنا آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار۔ پہلے الحمدللہ پڑھا، 10 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، 11 بار پڑھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار اس کو بھی یا ربنا کو صرف 11 بار 11 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ الحمدللہ کو پڑھا، 10 بار پڑھا، پھر یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھا، پھر یا ربنا کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یعنی کہ چوتھا اور آخری عمل، اور یہ عمل ہے یا سلامو، یعنی کہ اے سلامتی بھیجنے والے، اے سلامتی دینے والے۔ دیکھیں جب سلامتی ملتی ہے نا تو تمام آسانیاں آ جاتی ہیں۔ یا سلامو اے سلامتی دینے والے، دیکھیں رزق بھی سلامتی والا ہوگا تو ہی فائدہ پہنچائے گا۔ میں ایک آیت کے قرآن پاک کی ایک آیت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس وظیفے کا چوتھے عمل کا مطلب کیا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے جو آگ بلند کری تھی جس کے شعلے آسمان تک جا رہے تھے، جب اس آگ میں ڈالنا چاہا تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اے آگ تو گلزار ہو جا، اے آگ تو گلزار ہو جا میرے ابراہیم پر سلامتی والی۔ مطلب زیادہ گرمی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے اور زیادہ ٹھنڈی بھی وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے سلامتی والی کہا۔ سلامتی جب بھی ہم کہتے ہیں کہ دعا مانگو تو سلامتی والا رزق مانگو، اور اگر اولاد مانگو تو سلامتی والی اولاد مانگو۔ اس طریقے سے دعا کرنے کا اللہ والوں نے ہمیں طریقہ کار بتائے ہیں کہ اس طریقے سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے اس وظیفے کے اندر یا سلامو ہے اے سلامتی دینے والے، تو اللہ والوں سلامتی ملے گی تو ہماری دنیا بھی آسان ہوگی، ہماری آخرت بھی آسان ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، ایک تسبیح مکمل یا سلامو کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح مکمل یا سلامو کی پڑھنی ہے۔ چوتھا عمل ہے۔ اس کے بعد آج کا 5واں اور آخری عمل، یہ 5واں اور آخری عمل ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کر لیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے آپ سے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا اللہ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ الحمدللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا، دوسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، تیسرے نمبر پہ یا ربنا، پھر یا سلامو، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 5 وظائف ہو گئے اور یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اول آخر کوشش کریں 3 بار 5 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے گا۔ جو میرے بہن بھائی ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو خاص اجازت ہے، آپ لوگ لازمی کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھیے گا۔ آپ کو ہمارا اپنی دعاؤں میں جو روحانی دعائیں ہوتی ہیں، دیکھیں جو ایک روحانی دعا ہوتی ہے نا اس کا طریقہ ہی الگ ہے۔ میں ایک ترتیب کی اس میں لگا ہوا ہوں، اگر اللہ پاک نے ساتھ دیا میرا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا فی سبیل اللہ آپ سب کا روحانی علاج بھی ہوا کرے گا۔
میں کوششوں میں لگا ہوا ہوں. جیسے ہی میرے مرشد کریم نے اجازت فرمائی تو پھر روحانی علاج کا بھی سلسلہ ہم لوگ فی سبیل اللہ انشاءاللہ ہم فرما دیں گے. اگر آپ کو کوئی معاملات ہوا کریں اپنے کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں. انشاءاللہ میں کمنٹ پڑھتا ہوں آپ کا. ہر کسی کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں کمنٹ پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی لازمی کرتا ہوں. کتنے لوگ بتاتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے. دیکھیں روحانی اور جسمانی الحمدللہ دونوں علاج فی سبیل اللہ کیا جاتے ہیں. دونوں علاج کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ کوئی مسائل ہیں تو بتا دیں, اللہ پاک آسانی فرمائے. اور دیکھیں اس کے اندر نا ایک تھوڑا وہ ہے پیٹرن, کیونکہ جو روحانی علاج ہوتا ہے نا وہ نام اور والدہ کا نام اس سے ہوتا ہے, لیکن جو جسمانی اور روحانی دونوں علاج کروانا ہوتا ہے اس کے لیے تصویر کی بھی ضرورت پڑتی ہے, تصویر کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو لہٰذا اس ترتیب میں ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب ہو جائے گی ترتیب بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو لازمی آگاہی دے دی جائے گی اسی چینل کے توسل سے. جب بھی کہہ رہا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.